بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ریسرچ پیڈیا چینل. آج میں آپ کے سامنے ڈسکرپٹیو اور انفرینشیل اسٹیٹسٹک کا ڈفرینس آسان الفاظ میں پیش کروں گا. ان کے میننگز کیا ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک ہم کب استعمال کرتے ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں. پھر اسی طرح انفرینشیل اسٹیٹسٹک کی میننگ اور ڈیفینیشن کیا ہے، انفرینشیل اسٹیٹسٹک کو ہم یوز کب کب کرتے ہیں، اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے اور ڈفرینس کیا ہے. دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو آپ بغور دیکھ سکیں، سن سکیں اور وہ بھی آپ کو شو ہو سکیں. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ اپ لیتے ہیں. اسٹیٹسٹکس ہوتی کیا ہے؟ اسٹیٹسٹک ایک ایسا ڈسپلن ہے جس میں ہم ڈیٹا کی کلیکشن، آرگنائزیشن، انالیسس، انٹرپریٹیشن اور پریزنٹیشن جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. بیسیکلی ہم اگر اسی ڈیفینیشن کے دو حصے کر لیں تو جب آپ ڈیٹا کی کلیکشن کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں، تو بیسیکلی آپ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کا انالیسس اور انٹرپریٹیشن کرتے ہیں فار میکنگ سم کنکلوژن اباؤٹ دا پاپولیشن، تو اس وقت آپ انفرینشیل اسٹیٹسٹک کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کی ہمیں ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اسپیشلی جب گورنمنٹ جو ہے وہ سینسس یعنی مردم شماری سے ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا چاہ رہی ہو. ٹھیک ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے، انہیں کلیکٹ کرنے کے لیے کہ ہماری پاپولیشن کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے ڈیٹا کلیکشن کرنا، کتنے ہمارے پاپولیشن میں لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے، کتنے جو ہیں وہ مرد ہیں، کتنے خواتین ہیں، کتنے بچے ہیں، اور کس کس فیملی میں کتنے کتنے نمبر آف پیپل رہتے ہیں، کتنے اماؤنٹ آف منی وہ کما رہے ہیں، کتنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، تاکہ اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکے کہ اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس میں کتنی پرسنٹ جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ فال کرتی ہے. تو اسٹیٹسٹکس بیسیکلی ان چیزوں میں آپ کو ہیلپ کرے گی. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں بیسیکلی اسٹیٹسٹکس کی ٹائپس پہ. اسٹیٹسٹکس کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں، دو میجر ٹائپس جنہیں ہم کہتے ہیں. ایک ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہے اور دوسرا انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہے. اس کو میں نے کیٹیگرائز پکچر کی فارم میں بھی کیا ہوا ہے. ون از ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک اینڈ دا ادر ون از انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتی ہے. آپ کے سیمپل یا پاپولیشن کے حوالے سے جو بھی آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہو اس کو ڈسکرائب کرے گی، سمرائز کرے گی، پریزنٹ کرے گی ان سم انفارمیٹیو وے. جبکہ جو آپ کی انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے وہ آپ کی پاپولیشن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کنکلوژن ڈرا کرے گی، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرے گی، کچھ ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کرے گی. یہ ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے کیونکہ انفرینشیل کا ورڈ انفرنس سے نکلا ہے اور انفرنس کا مطلب ہوتا ہے کنکلوژن نکالنا. تو آپ جب پاپولیشن کے حوالے سے ڈیٹا کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، سمرائز کر رہے ہیں یا اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں انٹو سم یوزفل وے، تو آپ بیسیکلی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کو ڈیل کر رہے ہیں. اور جب آپ اسی ڈیٹا کی بیس پہ، اگر وہ سیمپل کے ذریعے کلیکٹ کیا گیا ہو، اگر اسی ڈیٹا کی بیس پہ آپ اپنی پاپولیشن کے حوالے سے ایک میننگ فل کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں، تو آپ انفرینشیل اسٹیٹسٹک کو ڈیل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کا میننگ یا ڈیفینیشن کیا ہے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹیبولر، گرافیکل یا نومیریکل فارم میں سمرائز کرنے کا نام ہے. جب آپ ڈیٹا کو ٹیبولر، گرافیکل یا نومیریکل فارم میں سمرائز کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک پرفارم کر رہے ہیں. دوسرا اس کا ایک امپورٹنٹ فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ
جب ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسکلی ڈیٹا کی سینٹرل ٹینڈنسی، ویریبلٹی اور ڈسٹریبیوشن چیک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہیں اس میں جب آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کا وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو ڈسکرائب کیا جائے. جو ڈیٹا کے کریکٹرسٹکس ہیں یا جس پاپولیشن کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے رسپانسز کی مدد سے یا کسی بھی طریقے سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، تو اس ڈیٹا کے اس پاپولیشن کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈسکرائب کیا جائے، ان کو سمرائز کیا جائے. فار ایگزامپل ہم ایج کی بیس پہ اس کو سمرائز کر سکتے ہیں، ہم جینڈر کی بیس پہ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ اس ڈیٹا کو سمرائز کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے پریویس ایگزامپل میں بولا تھا کہ ہماری پاپولیشن میں کتنے مرد ہیں، کتنے خواتین ہیں، کتنے جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے ان پڑھ لوگ ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ مڈل سٹینڈرڈ انکم فیملیز میں فال کرتے ہیں، کتنے جو ہیں وہ اپر ہائر کلاس جو ہیں فیملیز میں فال کرتے ہیں اور کتنے لوور کلاس میں فال کرتے ہیں. اگر جسٹ آپ اس ڈیٹا کو سمرائز کر دیں انٹو سم یوزفل انفارمیشن تو آپ بیسیکلی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کی ایک پریسائز سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از اے سمری اسٹیٹسٹک دیٹ کوانٹیٹیولی ڈسکرائب اور سمرائزز فیچرز فرام اے کلیکشن آف انفارمیشن. اچھا، جب ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں جن کو 4 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کو. اس میں آپ میئر آف فریکوینسی بھی کر سکتے ہیں، لائک آپ ڈیٹا کے پوائنٹس کاؤنٹ کر سکتے ہیں، آپ پرسنٹیج نکال سکتے ہیں، فریکوینسی نکال سکتے ہیں ڈیٹا کی. لائک اس میں میل فیمیل کتنے ہیں ان کی فریکوینسی نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے، پرسنٹیج نکل سکتی ہے، کاؤنٹنگ نکل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی پرفارم کر سکتے ہیں، آپ ڈیٹا کی ایوریج نکال سکتے ہیں، کون سی ویلیو ایسی ہے جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے میڈین اور موڈ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ڈسپرشن بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے مین سے ایک پرٹیکولر ویلیو کتنے ڈسٹنس پہ ہے آپ وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تھرو رینج، ویریئنس یا اسٹینڈرڈ ایویشن. اسی طرح آپ پوزیشنز جو ہیں وہ اپنے ڈیٹا کی وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو، لائک آپ کوارٹائل رینج یا پرسنٹائل رینج یا رینکنگ وغیرہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کی مدد سے. اسی طرح ہم آ جاتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے یوزز پہ. کون کون سے ایسے یوزز ہیں جو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کی مدد سے آپ پرفارم کر سکتے ہو؟ مطلب اس کا مقصد کیا ہے، آپ بیسیکلی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کرنا کیوں چاہتے ہو؟ سب سے پہلا جو امپورٹنٹ اس کا فنکشن ہے وہ یہ کہ یہ بیسک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. جو آپ کے ڈیٹا سیٹ کے مین ویریبل ہوتے ہیں یہ ان کے حوالے سے بیسک جو انفارمیشن ہے یہ وہ پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ جو پوٹینشیل ریلیشن شپ ہیں آپ کے ڈیٹا کے اندر مختلف ویریبل کے جو پوٹینشیل ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہے ہوں گے یہ ان کو بھی ہائی لائٹ کرے گا. ٹھیک ہے. آپ اس میں ڈیٹا کو گرافکلی یا پکچرز کی مدد سے گرافیکل موڈ میں آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو سمپلیفائی کرتا ہے انٹو سم میننگ فل وے، اور یہ بہت سارا ڈیٹا جو ہے اس کو ریڈیوس کر کے ایک جو ہے انفارمیٹیو شکل میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ 40 رسپونڈنٹ کا ایک سروے کنڈکٹ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا فیوریٹ کار کلر کیا ہے، یعنی گاڑیوں میں اگر وہ کلر جو ہے اس کو وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی 40 لوگ کون کون سی گاڑی ان کے نزدیک فیوریٹ ہے، تو کتنے لوگوں نے گرین کا کہا، کتنوں نے بلو کا کہا، کتنے لوگوں نے گرے کلر کا کہا، کتنے بلیک کلر کے حوالے سے بتا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم فریکوینسی جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کا فنکشن ہے. اچھا، اسی طرح ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کا پہلا اور سب سے امپورٹنٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کے ڈیٹا کو ویژولائز کرتا ہے. مینز یہ آپ کے ڈیٹا کو پریزنٹ کرتا ہے ان سم میننگ فل انفارمیشن.
ٹھیک ہے، یہ آپ کے سارے ڈیٹا کو سمرائز بھی کر دیتا ہے. مینز اگر آپ کے پاس لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہو اور آپ پتہ کرنا چاہ رہے ہو کہ ایک پرٹیکولر ویریبل کے اکارڈنگلی ڈیٹا کی بیسکلی سمرائزیشن کیا ہے، تو وہ آپ اس کی مدد سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو. یہ آپ کے ڈیٹا کو ایک میننگ فل فارم میں پریزنٹ کرتا ہے جس کو ایک عام آدمی بھی پڑھ کر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کے ڈیٹا کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تھوڑی سی سمپلیفائڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ریلیٹیولی کوئک ہوتا ہے، ایزی ہے اور چیپ ٹو کنڈکٹ ہے. آپ اسے آسانی سے اور چیپ وے میں آپ جو ہے ڈیٹا کی سمرائزیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو اسٹیٹسٹیکل پریزنٹیشن آپ کے نیوز پیپر میں جو نظر آتی ہے، آپ جب نیوز پیپر یا میگزینس وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان میں جو زیادہ تر آپ کو اسٹیٹسٹیکل پریزنٹیشن نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری ڈسکرپٹیو ہوتی ہے. لائک خبروں میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، نیوز جو ہے وہ چینلز پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آج کرونا کی وجہ سے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب یہ ڈسکرپٹیو فگرز ہیں. ٹھیک ہے، کل اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح کرونا کی وجہ سے اتنے لوگ فردر افیکٹ ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کا ٹیسٹ ہوا اور اتنے فردر جو ہیں ان کے پازیٹیو کیس آ گئے، اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بھی بیسیکلی ایک ڈسکرپٹیو وے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ایڈوانٹیجز ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں سب سے پہلے اس کی لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے سمیشن کر سکتے ہو، آپ ڈسکرائب کر سکتے ہو پیپل یا آبجیکٹ کے بارے میں جو کہ آپ ایکچولی میئر کر رہے ہو. آپ اس ڈیٹا کو کولیکٹ کر سکتے ہو، جرنلائز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، صرف انہی لوگوں کے حوالے سے جن سے آپ نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، اگر میں نے پاکستانی لوگوں کا ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے تو میں انہیں پاکستانی لوگوں کے حوالے سے ہی جرنلائز کر سکتا ہوں. میں انہیں امریکن پیپل کے حوالے سے جو ہے وہ جرنلائز نہیں کر سکتا اس ڈیٹا کو. اس کی ریزن یہ ہے وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے، یہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے. وہاں کے لوگوں کے پہناوے الگ ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ الگ ہے، ہمارے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ الگ ہے. تو اٹس مین کہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے ذریعے جو آپ ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہو تو وہ آپ صرف اس پرٹیکولر جو پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے آپ اس کو جرنلائز کر سکتے ہو، بٹ یو کین ناٹ جرنلائز ٹو دا ادر پیپل اور آبجیکٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح کانفیڈینشیلٹی کا ایشو آ جاتا ہے جو کہ اس کی پرائمری ویکنس ہے. ٹھیک ہے، آپ جب ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہو تو جن لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یہ انہی کی سمری کریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایشو آتا ہے ریسرچر کے لیے کہ اگر وہ کچھ پرسنل قسم کی انفارمیشن کو سمرائز کر دے، جیسے کہ لوگوں کی انکم ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمرائز کر دے، یا کتنے لوگوں نے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمرائز کر دے تو کانفیڈینشیلٹی کا ایشو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا اس کا ڈرا بیک ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو انفرینشیل اسٹیٹسٹک ہے اس کے حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور اس کی اگلی ویڈیو غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ انفرینشیل اسٹیٹسٹک کیا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک میں چاہ رہا ہوں کہ 3 ویڈیوز میں ایکسپلین ہو اور سننے والوں کو، آڈینس کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آئے. میں پھر سے کہوں گا دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے ہوں، چاہے وہ جنرل پبلک سے ہوں، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو دکھائی دیتی رہیں. شکریہ.